الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حروف معنی میں سے حروف عاطفہ کا بیان چل رہا تھا، اور اس میں آپ نے واو کے بارے میں پورا تفصیلی بیان پیچھے سبق میں پڑھا۔ اب حروف عاطفہ میں سے ایک اب یہاں پر فا کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ فا کس کس معنی کے لیے آتا ہے؟ پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ فا جو ہے وہ تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے۔ تعقیب کا مطلب ہوتا ہے ایک کے بعد دوسرا، صحیح ہے نہیں؟ ایک کے بعد دوسرا، اور مال وصل یعنی متصلاً فوراً بعد ہونا۔ ثم میں تھوڑی تراخی ہوتی ہے، ثم میں ہوتی ہے، آنا تو ہوتا ہے لیکن تھوڑا تاخیر سے ہوتا ہے۔ مثلاً یعنی دوسرے والے کا جو وجود ہوتا ہے وہ اول کے بعد ہوتا ہے بغیر مہلت کے۔ مثلاً اگر یہ کہا جائے ضربت زیدن فعمرن، تو اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ عمر کو جو مارنا ہے یہ زید کے مارنے کے بعد ہے، اور اس مارنے میں کوئی مدت لمبی نہیں ہوئی ہے بلکہ ان کے درمیان اتصال ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو تعقیب یہ ہے، مقارنت کیا ہے کہ اشارہ کرتا ہے یہ مقارنت کے لیے ہے، اور وصل کیا ہوتا ہے؟ یہ اشارہ کرتا ہے کہ تراخی کے لیے نہیں ہے۔ تو کیا ہے، یہ تراخی کے ساتھ نہیں آتا بلکہ وصل کے فوراً بعد ہوتا ہے۔ اب جو ہے یہ فا تعقیب مال وصل کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا اس کا استعمال زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ جزاؤں میں ہوتا ہے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جزا پر فا داخل کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جزا جو ہوتی ہے وہ شرط کے فوراً بعد آتی ہے، اور جو چیز کسی کے فوراً بعد آئے تو وہاں پر فا ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر فا جو ہے یہ فا کس کے لیے آتا ہے؟ تعقیب مال وصل کے لیے، یعنی ایک کے بعد دوسرا فوراً آیا تو اس کے لیے کیا لائیں گے؟ فا کا استعمال کریں گے، کیونکہ جس طرح سے شرط کے بعد ہی جزا آتی ہے فوراً بعد، ایسے ہی یہ بھی کیا ہے، اس کے بعد دوسرا کوئی چیز آتی ہے تو اس کے لیے بھی فا کا استعمال کرتے ہیں۔ الفاء للتعقیب، فصل ہے الفاء للتعقیب، یہ فا جو ہے تعقیب کے لیے آتا ہے، یعنی معطوف علیہ کے بعد معطوف کا آنا، مال وصلی اتصال کے ساتھ۔ ائمہ لغت اور ائمہ فقہ کا یہ اس پر اتفاق ہے۔ وَلِهَذَا تُسْتَعْمَلُ فِي الْأَجْزِيَةِ، اسی وجہ سے اس فا کا استعمال جو ہے وہ جزاؤں میں ہوا کرتا ہے۔ لما انہا تتعقب الشرطہ، کیونکہ جزا جو ہوتی ہے وہ شرط کے بعد آتی ہے۔ تتعقب مانے بعد میں آنا، کیونکہ جزا جو ہوتی ہے وہ شرط کے بعد آتی ہے، اور اس اعتبار سے کیا ہے یہاں پر بھی فا کا استعمال کرتے ہیں، تو جزاؤں میں استعمال کیا تھا کیونکہ جزا بھی جو ہے وہ شرط کے فوراً بعد آتی ہے۔ اب یہاں پر کچھ مسائل بیان کر رہے ہیں کہ فا جو ہے تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے۔ قال اصحابنا رحم اللہ تعالی، ہمارے اصحاب حنفیہ نے فرمایا، یعنی مسائل پیش کیے اس بات پر، اس بات کی تائید کے لیے کہ فا جو ہے تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے۔ چونکہ ان جو ہے حروف کا ذکر کیوں ہوا یہ آپ کو پیچھے بیان کیا گیا کہ حروف معانی کا کچھ نہ کچھ جو ہے مسائل کی تخریج میں دخل ہے، اسی وجہ سے جو ہیں علماء کرام ان سے بھی بحث کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کے سامنے جو ہے کتاب اللہ کے بعد جو ہے سنت رسول کا بیان آئے گا، تو یہاں درمیان میں جو ہے حروف معنی کا بیان آ گیا ہے۔ قال اصحابنا، ہمارے اصحاب حنفیہ فرماتے ہیں، اذا قال بیتو من کا حاضل ابدا بیلفن، جب بائے نے، بیچنے والے نے یہ کہا کہ میں نے تجھ سے یہ غلام بیچ دیا 1000 میں، میں نے تجھ سے یہ غلام بیچا 1000 میں، فقال المشتری، فقال الاخر، یعنی مشتری نے کہا فہو حرن، تو وہ آزاد ہے، تو کہہ رہے ہیں یکون ذالک قبولا للبیع اقتضاء، تو یہ جو اس کا قول ہے فہو حرن جو کہنا، یہ کیا ہوگا؟ اقتضاءً طور پر بیع کو قبول کرنے والا ہوگا، وَيَثْبُتُ الْعِتْقُ مِنْهُ، اور مشتری کی جانب سے کیا ہوگا؟ آزادی ثابت ہو جائے گی عقیب البیع، بیع کے بعد۔ یہاں پر آپ دیکھیں اس نے یہ کہا کہ بیچنے والے نے، مثلا میں نے بیچا 1000 میں غلام، اور میں نے کہا میں نے ان کو 1000 میں غلام بیچا، اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فہو حرن، یہ آزاد ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ فا کا استعمال ہوا فہو حرن پر،
اور آپ نے پڑھا ہے کہ یہاں پر فا جو ہے تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے، یعنی کسی کے فوراً بعد ہونا، لہذا یہاں پر ایک طرف سے ایجاب پایا گیا ہے کہ میں نے تجھ سے بیچا، اور یہاں فہو حرن آ رہا ہے، تو یہاں فہو حرن کے درمیان میں قبول ہے، اقتضان مانا جائے گا۔ یہ گویا کہ یہ مانا جائے گا کہ میں نے تجھ سے 1000 کے بدلے میں بیچا، تم قبول کرتے ہو؟ اس نے کہا میں نے قبول کیا اور میں قبول کر کے فہو حرن، تو یہ آزاد ہے۔ اور یہ ماننا اس لیے پڑے گا کیونکہ یہاں پر اگر قبول کو نہ مانے تو دوسرے کی جو ہے، ایک دوسرے کا غلام ہے جس کا یہ مالک ہی نہیں ہے، تو دوسرے کو کیسے آزاد کر سکتا ہے؟ دوسرے کو لا اتقا فیما لا یملکو، اس کو آزادی کیسے دے سکتے ہیں جس کا خود مالک نہیں ہے؟ تو اس لیے جو ہے اقتضان اس چیز کو مانا جائے گا مقدر جو قبول کی صلاحیت رکھے، تاکہ یہ بے تام ہو جائے، کیونکہ ایجاب و قبول جو ہیں بے کے یہ کیا ہیں؟ رکن ہے، لہذا جب بائے کی طرف سے ایجاب پایا گیا تو یہاں اقتضان مانا یہ مانا جائے گا کہ اس نے کہا میں نے قبول کیا فہو حرن، اور وہ آزاد ہے۔ اور یہ اگر نہ مانے تو کیا ہوگی؟ بے ہی نہیں ہوگی، جب بے نہیں ہوگی تو آزاد کرنا بھی نہیں پایا جائے گا، کیونکہ دوسرے کے غلام کو آزاد کرنے کی سے حق نہیں ہے۔ تو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک چیز کا اقتضان بھی مانی جاتی ہے، سننا آ گیا؟ کہہ رہے بی تو من کا حاضل ابدا، میں نے تجھ سے یہ غلام بیچا 1000 میں، فقال الاخر، مشتری نے کہا فہو حرن، تو وہ آزاد، یکون ذالک قبولا، یعنی اس کا قول فہو حرن یہ کیا ہوگا؟ بے کو قبول کرنے والا ہوگا، اقتضان فیثبت العتق منہ، اور اس کی جانب سے آزادی ثابت ہو جائے گی عقیب البیع، بے کے بعد۔ بین سطور میں لکھا ہوا ہے لأنہ متفرع علی القبول، کیونکہ یہ کیا ہوگا؟ قبول پر متفرع ہوگا۔ مثلا یہ ہوگا پہلے اے قبلتہ، یعنی میں نے اسے قبول کیا، فہو حرن، تو وہ آزاد ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اقتضان اس کی کیا ہو جائے گی؟ آزادی ثابت ہو جائے گی۔ سمجھ میں آیا؟ فہو حرن میں یہ فا کا استعمال کیا تھا، برخلاف اس صورت کے اگر وہ فہو حرن میں جو ہے فا کا استعمال نہ کرے بلکہ واو کا استعمال کرے، واو حرن، یا کیا کہہ دے؟ صرف واو ہی نہ استعمال کرے، صرف کیا ہے ایسی کہہ دے، بغیر فا کے کہہ دے او ہوا حرن، یا ہوا حرن، فا بھی نہ کرے وا بھی نہ استعمال کرے، بھائی ایسی کہہ دے ان کیا ہے بی تو من کا حاضل ابدا ہوا حرن، یہ کہہ دے تو کیا اس صورت میں کیا وہ آزاد ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ یا ایسی صورت میں آزاد نہیں ہوگا، بلکہ ایسی صورت میں بے کو رد کرنا مانا جائے گا۔ کیا مانا جائے گا؟ رد کرنا مانا جائے گا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ یہاں پر رد کرنا مانا جائے گا اس طور پر کہ یہ کہا کہ واو کو لایا، واو کو لایا، واو کو ہی نہیں لایا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر واو کا استعمال کر کے وہ یہ کہے کہ وہ ہوا حرن، یا بغیر واو کا استعمال نہ کرے اور یوں کہے ہوا حرن، تو یہاں پر بے کو رد کرنا والا مانا جائے گا۔ یہاں پر اصل میں جو ہے وہ دو طرح کے احتمالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک طرح سے یہ احتمال پیدا ہو جاتا ہے بیتو من کا حاضل عبد، میں نے تجھ سے یہ غلام بیچا، اور وہ کہہ رہا وہ ہوا حرن، یہ جو ہے یہ کلام جو ہے وہ حرن یہ کہنا چاہ رہا ہے ارے تم اس غلام کو بیچ رہے، وہ تو پہلے سے آزاد ہے، وہ غلام بیچنا چاہ رہا ہے، وہ غلام ہے ہی نہیں، وہ تو پہلے سے آزاد ہے۔ ایک احتمال یہ پیدا ہو جائے گا، صحیح ہے نہیں، معطوف علیہ مستقل جملہ ہو کر کے، یا یہ احتمال دوسرا پیدا ہوگا کہ قبول بے کے لیے اقتضان مانا جائے قبول بے، اور پھر اس کے بعد اس کو ہوا حرن کو اس لیے مانا جائے کہ ہاں میں آزاد کرتا ہوں۔ تو ایک طرح سے یہ دو احتمالات پیدا ہو گئے اس کے اندر۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کیا ہو، رد کرنا ہو کہ تم جس کو آزاد بتا رہا ہے کوئی کہ میں خبر دے رہا ہوں اس کی، ارے میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ تم جو ہے مجھے بتا رہے غلام کو آزاد کرنے کو پہلے سے ہی آزاد ہو چکا ہے، تو میں خبر دے رہا ہوں، اور خبر کی بنا پر آزادی نہیں ہوگی۔ یا اگر دوسرا احتمال مانے بھی یہاں پر، تو ایک طرح سے دو احتمالات یہاں پیدا ہو گئے، آزاد ہونے یا نہ ہونے کا۔ تو اب ایسی صورت میں یا ہوا حرن سے یا ہوا حرن سے یہاں پر آزادی ثابت نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا، بے کو رد کرنے والا مانا جائے گا۔ دوسرا احتمالات یہاں پر یہ کہ یہ یہاں پر اس کے حریت جو ہے ثابت کریں یہاں پر، اور یہ عقد قبول کا تقاضا کرنے کا، یعنی یہاں پر واو فانی لائیں، صرف واو کو لائیں، اور پہلے والے میں واو کو لے کر آ گئے، اور یا واو کو نہ لائیں ہوا حرن کہہ دیں۔ تو اب یہ بھی احتمالات ہے کہ یہ قبول بے
ہو جائے یہاں پر جیسے کہ پہلے والے میں احتمال ہوا کہ قبول بے کو اقتضان مان لیں یہاں پر اور حرن کو یہاں پر پھر اس کو کرنے والا مانے. ایک احتمال یہ ہوگا قبول کرنے والا, اور دوسرا احتمال یہ رد کرنے والا ہوگا کہ میں تمہیں خبر دے رہا ہوں جس کو تم بیچنا چاہ رہے ہو وہ پہلے سے آزاد ہے. تو احتمال ایک ہی ہوگا کہ ہو سکتا ہے بے کو ثابت بھی ہو جائے اقتضان اور قبول مان لیا جائے, اور یہ رد کرنا بھی کا احتمال ہے. تو جب یہ دو احتمال یہاں پر موجود ہیں تو اس کی وجہ سے یہاں پر بے ثابت نہیں ہوگی اور آزاد بھی نہیں ہوگا. وَيَكُونُ اثبت العتق کہہ رہے ہیں وَلَوْ بَرْخِلَافِ صورت کے کہ اگر اس نے کہا وہ حرٌ او ہوا حرٌ, وہ آزاد ہے یا بغیر واو کے بولا فَإِنَّهُ يَكُونُ رَدًّا لِلْبَيْعِ, تو ایسی صورت میں کیا ہوگا بے کو رد کرنے والا ہوگا. اب یہاں پر ایک مسئلہ یوں بیان کر رہے ہیں کہ کسی نے درزی سے کہا یہ کپڑا ہے, اس کپڑے کو دیکھو کیا اس میں میری قمیص ہو سکتی ہے, ایکفینی قمیصن, کیا یہ میرے قمیص ہونے کے لیے کافی ہے. اب اس سے فنظر دیکھا, فنظر الخیاط, درزی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد فقال, تو اس نے کہا نعم, صحیح ہے نہیں, اب اس نے کہہ دیا ہاں. اب فقال صاحب الثوب, اب کپڑے والے نے کہا جب یہ ساری چیز ہے کیا میری قمیص اس میں ہو سکتی ہے, تو اس نے کہا ہاں ہو سکتی ہے. اب کپڑے والے نے کہا فقطعوا, جب یہ ہے تو کیا کر دو, اس کو کاٹ دو. اب کہتے ہیں فقطعوا, اب اس نے اس کو کاٹ دیا. اب کاٹنے کے بعد دیکھا تو کہہ رہا ہے کہ کافی نہیں ہے اس کے لیے, کہہ رہے ہیں کافی نہیں ہے اس کے لیے. تو کہہ رہے ہیں یہ کپڑا کاٹنے کے بعد جو اس نے دیکھا کافی نہیں ہے, کان الخیاط ضامنا, تو اب درزی جو ہوگا اس کے کپڑے کا ضامن ہوگا. کیا ہوگا, کپڑے کا ضمان دے گا. کیوں, کیونکہ یہاں فا کا استعمال ہوا تھا, کہا تھا کہ اگر میرے لیے یہ کپڑا کافی ہے تو اس کو کاٹ دو, یعنی یہ پایا جاتا ہے تو تمہیں اجازت ہے, اور اگر کافی نہیں ہے تو تمہیں اجازت نہیں ہے. اب گویا کہ اس نے اس کو بھروسہ دلایا ہاں کافی ہے. اب اس نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ چیز پائی جا رہی ہے تو کاٹ دو, فقطعوا, تو کیا کر دو کاٹ دو, صحیح ہے نہیں. تو اس نے کیا کہا اس کو کاٹ دو. اب اس نے جو ہے اس کپڑے کو کاٹ دیا, تو کہہ رہے ہیں بعد میں دیکھا کافی نہیں ہے, تو یہ کیا ہوگا, کیوں, کیونکہ اس کا کاٹنا جائز نہیں تھا, مگر کب, کافی ہونے کے بعد. مطلقاً اجازت نہیں دی تھی اس نے, مطلقاً اجازت نہیں دی تھی, بلکہ اس نے شرط لگائی تھی کہ یہ کافی ہو, اور اس نے کیا فا کا استعمال کیا تھا فقطعوا, جو اس بات پر دلالت کرتا تھا تاکہ مال وصل کے لیے. ان کفانی قمیصن, اگر میرے قمیص ہونے کے لیے کافی ہے, فقطعوا, تو اس کو کاٹ دو. فَإِذَا لَمْ يَكْفِ, تو جب وہ کافی نہیں ہوگا تو گویا کہ کان القطع حاصلا بدون الاذن, تو گویا کہ کاٹنا بغیر اجازت کے پایا گیا. فموجبا للزمان, تو یہ کیا ہوگا, تاوان کا سبب بنے گا. سمجھ میں آ گیا. وَإِذَا قَالَ لِلْخَيَّاطِ, اور جب کپڑے والے نے درزی سے کہا انظر إِلَى هَذَا الثَّوْبِ, اس کپڑے کی طرف دیکھو, أَيَكْفِينِي قَمِيصًا, کیا یہ کپڑا مجھے قمیص ہونے کے طور پر کافی ہے. فَنَظَرَ الْخَيَّاطِ, تو اب درزی نے دیکھا, فَقَالَ نَعَمْ, تو اس نے کہا ہاں یہ کافی ہے. فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ, اب جواب نے کپڑے والے نے کہا فَقْطَعُوا, اس کپڑے کو کاٹ دو. فَقَطَعَهُ, اب اس درزی نے اس کو کاٹا. فَإِذَا هُوَ لَا يَكْفِي, اب دیکھا تو وہ اس کپڑا اس کے لیے کافی نہیں تھا. کان الخیاط ضامنا, تو درزی کیا ہوگا, اس کپڑے کے لیے کیا ہوگا, ضامن ہوگا. کیوں, لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالْقَطْعِ عَقِيبَ الْكِفَایَةِ, اس لیے کہ کپڑے والے نے اس کو کاٹنے کا, کپڑے کو کاٹنے کا حکم کب دیا ہے, عقیب الکفایہ, کافی ہونے کے بعد. اور جب کافی ہونے کے بعد دیا تھا تب کاٹنے کا حکم تھا, کافی نہیں ہوتا تو کاٹنے کا حکم نہیں دیتا. اب گویا کہ اس نے کاٹا اور کافی نہیں, تو گویا کہ اس نے اس کو دھوکہ دیا, اور دھوکہ دینے کی وجہ سے ضمان ہوگا. ہاں, اور یہاں پر فا کا استعمال بھی تھا, گویا کہ تعقیب مال وصل کے لیے. ہاں, برخلاف اس صورت کے اگر وہ یہ کہتا اقطعوا, یا کیا کہتا وقطعوا, یعنی یا تو واو کا استعمال کرتا یا واو کا استعمال ہی نہیں کرتا, فا کا استعمال چھوڑ دیتا اور کہتا بغیر عطف کے کہہ دیتا, یہ عطف کے ساتھ ہی کرتا لیکن واو کا استعمال کرتا. اب ایسی صورت میں کپڑا جو ہوتا کافی نہیں ہوتا, کاٹ دیتا,
تو اب ایسی صورت میں کیا ہوتا، اس کو ضمان نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ پہلی والی صورت جہاں فا تعقیب کے لیے مان رہے ہیں وہاں قید کے ساتھ اجازت ہو رہی ہے۔ قید کیا ہے؟ مطلقاً تجھے اجازت نہیں ہے، بلکہ اجازت اس ضمن میں ہے کہ کپڑا کافی ہو تو کاٹنا، اور کافی نہیں ہے تو مت کاٹنا۔ اور یہاں واو کا استعمال کریں یا واو کا نہ کریں تو وہاں پر عمومی اجازت حاصل ہوگی، معطوف علیہ ایک مستقل جملہ ہوگا، اور یہ کہا جائے گا کہ اسے مطلقاً اجازت حاصل تھی لہذا اس نے کاٹ دیا تو اس کی وجہ سے اس سے ضمان نہیں ہوگا۔ بخلاف ما لو قالا، برخلاف اس صورت کے کہ کپڑے والے نے بغیر عطف کے اقطعہ کہا او وقتعہ کہا یا واو کے ساتھ کہا فقطعہ، اب اس نے کیا ہے، درزی نے اس کو کاٹ دیا، فإنہ لا یکون الخیاط ضامنا، تب ایسی صورت میں وہاں درزی جو ہوگا وہ ضامن نہیں ہوگا، کیوں؟ لعموم الاجازت بلا تقید، کہ بغیر قید کے اجازت کے عام ہونے کی وجہ سے، صحیح ہے نہیں؟ ولو قال، یہ ہو گیا، ولو قال بیت منک ھذا الثوب بعشرۃ فاقطعوا، اور اگر کپڑے والے نے کہا، بیچنے والے، بیت منک ھذا الثوب بعشرۃ، میں نے تجھ سے یہ کپڑا بیچ دیا ہے 10 درہم، 10 روپے میں، فاقطعوا، تو کاٹ لو اس کو، کیا کر لو؟ بیچنے والا کوئی دکان بیچ رہا ہے، درزی سے اس سے کہہ دیا مشتری سے کہ میں نے تم سے کپڑا بیچا 10 میں، اس کو کاٹ لو۔ اب فقطعوا، اب اس نے کچھ کاٹ لیا، مشتری نے کاٹ لیا اور کچھ بھی نہیں کہا، بس کاٹ لیا، کہہ رہے ہیں تو اب یہ جو ہو جائے گی بے تام ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ بے تام ہو جائے گی، اور یہاں پر 10 روپے کس پر لازم ہوں گے؟ مشتری پر لازم ہوں گے۔ فقطعوا کا لفظ آیا، کیا کہا تھا؟ فقطعوا، اس کو تم کاٹ لو۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر جملہ کیا ہوگا؟ اقتضان مانا جائے گا، کیونکہ بے جو ہے قبول کیسے، قبول جب تک نہیں کرے گا تام کیسے ہوگی؟ تو گویا کہ یہاں پر بین سطور دیکھیں، بعد تمام البیع و قبول کا، گویا کہ بے کے تمام ہونے کے بعد اور اس کے مشتری کو قبول کرنے کے بعد یہ شامل ہو رہا ہے، اس کو کاٹ لو، صحیح ہے نہیں؟ اب گویا کہ یہ نکالا جائے گا کہ میں نے تم سے یہ کپڑا بیچا 10 درہم میں، اگر تم قبول کرتے ہو تو اس کو کاٹ لو۔ اس نے کہا کہ میں نے قبول کر لیا، کاٹ لیا، تو یہاں یہ اقتضان، یہ ساری چیزیں مانی جائیں گی، کیونکہ اس نے بغیر کچھ کی وہ کاٹ لیا، تو یہاں درمیان میں جو ہے یہ مانا جائے گا کہ اس نے قبول کر کے کاٹا ہے، کیونکہ بے بغیر قبول کیے ہوئے تام نہیں ہو سکتی، اور یہاں فا کا استعمال کیا ہے، اور فا تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے، لہٰذا 10 درہم کے ہوں گے، مشتری پر لازم ہوں گے، صحیح ہے؟ وَلَوْ قَالَ بِيتُ مِنْكَ هَذَا الثَّوْبَ، اگر کپڑے والے نے کہا میں نے تجھ سے یہ کپڑا بیچ دیا 10 درہم میں، فَقْطَعُوا، اور اس کو کاٹ لو، اب اتنا کہہ دیا کاٹ لو، فَقَطَعُوا، مشتری نے کاٹ لیا، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، اور کچھ بھی نہیں کہا، کان البیع تامن، تو بے کیا ہو جائے گی؟ کیوں؟ لثبوت القبول اقتضاء من الفا، فا کی وجہ سے جو ہے اقتضاء قبولیت کو ثابت کرنے کے لیے، فا کا لفظ تھا تو فا جو ہے تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے، گویا کہ اس نے یہ کہا تھا تو اس کے بعد اس نے یہ مانا ہے کہ ہاں میں نے قبول کیا اور میں کاٹتا ہوں، تو اب اس کی وجہ سے بے کیا ہوگی؟ وَلَوْ قَالَ إِن دَخَلْتِ هَذِهِ الدَّارَ وَفَهَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَالشَّرْطُ دُخُولُ الثَّانِيَةِ عَقِيبَ دُخُولِ الْأُولَى مُتَّصِلًا بِهِ حَتَّى لَوْ دَخَلَتِ الثَّانِيَةَ أَوَّلًا أَوْ آخَرًا لَكِنَّهُ بَعْدَ مُدَّةٍ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ۔ بہت آسان ہے، فا تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے، فا تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے۔ ان دخلتی ہذ الدار، شوہر نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی اور اس گھر میں داخل ہوئی، فانتی طالقن، تو تجھے طلاق ہے۔ اب دیکھیں حاضی الدار فحاضی الدار، یہ حاضی الدار کے بعد دوسرا فحاضی الدار فا کے ساتھ آ رہا ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو گویا کہ دوسرے والے گھر میں داخل ہونا پہلے والے میں داخل ہونے کے فوراً بعد ہونا چاہیے، صحیح ہے نہیں؟ آگے پیچھے بھی نہیں ہونا چاہیے، تاخیر سے بھی نہیں ہونا چاہیے، 1 گھنٹے کے بعد دوسرے میں داخل ہو رہی ہے تب بھی نہیں ہونا چاہیے، تب یہ طلاق والی ہے، یہ شرط ہوگی کیا؟ مقارنت تعقیب مال وصل ہونا چاہیے،
پہلے میں داخل ہو، اس کے فوراً بعد کیا ہو، دوسرے میں داخل ہو، لہذا مہلت سے داخل ہوئی دوسرے والے میں، یا پہلے دوسرے میں پہلے داخل ہو گئی بعد میں پہلے والے میں داخل ہوئی، تو یہ فا والا عمل ثابت نہیں ہو پایا. صحیح ہے نہیں؟ تو اب کہتے ہیں کہ اگر شوہر نے کہہ دیا کہ اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی اور اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، تو اب جو ہے دوسرے والے گھر میں داخل ہونا یہ شرط ہے پہلے والے میں داخل ہونے کے بعد، پہلے والے میں، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے متصل ہونا چاہیے بغیر تاخیر کے. صحیح ہے نہیں؟ کہ ان دونوں کے درمیان کوئی عمل نہ کرے، دوسرا کوئی عمل نہ کرے. اب عورت نے کیا کیا، دوسرے والے میں پہلے داخل ہو گئی، او آخرا، یا دوسرے والے میں کیا ہے، یا یہ ہے او دخلت آخرن، ہاں دوسرے والے میں ہی داخل ہوئی، بعد میں ہی داخل ہوئی، لیکنہ بعد مدتن. کیا کرا، دو صورتیں بنیں گی. عورت نے یا تو یہ کیا کہ دوسرے والے میں پہلے داخل ہو گئی اور پہلے والے میں بعد میں داخل ہوئی، یا جو ہے پہلے والے میں ہی داخل ہوئی اور دوسرے نمبر پہ دوسرے والے میں ہی داخل ہوئی، لیکن دوسرے والے میں تھوڑی مدت کے بعد داخل ہوئی. لا یقع الطلاق، تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے، کیونکہ فا جو تھا اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ اس کے فوراً بعد ہونا چاہیے اور فوراً بعد نہیں ہوا، لہذا شرط ختم تو فات المشروط، تو شرط ختم ہو گئی تو مشروط بھی ختم ہو گیا. ان داخلتی حاضر دار، اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی، فحاضر دار، اور اس گھر میں داخل ہوئی، فانتی طالقن، تو تجھے طلاق ہے. فشرط دخول ثانیہ عقیبہ دخول الاولی، تو دوسرے والے میں داخل ہونا یہ شرط ہوگا پہلے میں داخل ہونے کے بعد، متصلا بھی، اور کیا ہونا چاہیے، اسی سے متصل ہونا چاہیے. حتی لو دخلت الثانیۃ اولا او آخرا، یہاں تک کہ اگر وہ دوسرے والے میں پہلے داخل ہوئی، او آخرا، یا دوسرے والے میں ہی پہلے داخل ہوئی دوسرے نمبر پر، لیکنہ بعد مدت، لیکن تھوڑی مدت کے بعد داخل ہوئی، لا یقع الطلاق، تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ شرط کیا ہے، نہیں پائی گئی. جو شرط نہیں پائی جائے گی پھر مشروط بھی نہیں پایا جائے گا. چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.